ذرا آنکھیں بند کیجئے اور خود کو لے جائیں 2000 سال پیچھے، ایک ایسی سرزمین پر جہاں صبح کا آغاز گنگا کے پانی سے ہوتا تھا اور شام کا اختتام دیے کے لو کے ساتھ۔ لیکن ایک دن لوگ اٹھے تو دریا کی آواز کم تھی، پانی کناروں سے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ صرف آغاز ہے، یہ ہے اس کہانی کی شروعات جسے تاریخ نے دفن کر دیا۔ قدیم ہندوستان میں گنگا ایک دریا نہیں تھا، زراعت کی ماں تھی، شہروں کی بنیاد تھی اور روحانی زندگی کی علامت۔ اس کے کنارے کھیت لہلاتے تھے، شہر آباد تھے، تجارت پھیلتی پھولتی تھی۔ ہڑپا کے بعد گنگا کے میدان دنیا کی سب سے زرخیز زمین سمجھے جاتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے جب تک گنگا بہتی رہے گی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے کنارے پٹلی پتر، کوسمبی، وارانسی جیسے شہر آباد تھے۔ لوگ سمجھتے تھے جب تک گنگا بہتی ہے بھارت زندہ ہے، لیکن قدرت کے فیصلے ہمیشہ انسان کے عقیدے کے مطابق نہیں ہوتے۔ قدیم تحریروں میں ایک عجیب بات بار بار آتی ہے، بارش نے وعدہ تو کیا مگر پورا نہ کیا۔ مونسون کبھی وقت سے پہلے کبھی بالکل نہیں، سالہ سال درجہ حرارت بڑھا، نمی کم ہوئی، زمین سخت ہوتی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قحط نے خاموشی سے قدم رکھا۔ آج کے سائنسدان کہتے ہیں ہمالیہ کے گلیشیئرز کمزور ہوئے تھے، زمینی پلیٹوں میں حرکت ہوئی تھی، کچھ معاون دریا خشک ہو گئے۔ اس سب کا نتیجہ گنگا کا بہاؤ سست ہو گیا۔ دریا مرا نہیں، لیکن وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ انسان اس پر انحصار نہیں کر سکا۔ جب پانی کم ہوا تو فصلیں ناکام ہوئیں، پہلے امیر بچ گئے، پھر فوج کمزور ہوئی، آخر میں عام انسان۔ قدیم حوالوں میں ملتا ہے لوگ گھاس ابال کر کھاتے، بچے بھوک سے روتے روتے سو جاتے، قبریں بنانا بھی چھوڑ دی گئیں۔ یہ وہ قحط تھا جو چیخ کر نہیں آیا، بس سب کچھ کھا گیا۔ آثار قدیمہ حیران ہے، کیونکہ نہ تلوار کے نشان، نہ آگ کے آثار، نہ حملہ آور، صرف خالی شہر۔ یہ ثابت کرتا ہے یہ تباہی انسان کی نہیں تھی، یہ قدرت کی تھی۔ جب امید ختم ہوئی لوگ چل پڑے، کچھ جنوب کی طرف، کچھ جنگلوں میں۔ یہی وہ وقت تھا جب قدیم ثقافتیں ٹوٹ گئیں اور نئی زبانیں، نئے رسم و رواج پیدا ہوئے۔ قحط صرف موت نہیں لاتا، وہ شناخت بھی چھین لیتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا دیوتا ناراض کیوں ہیں؟ جواب میں قربانیاں بڑھیں، عبادتیں سخت ہوئیں، خوف ایمان پر غالب آ گیا۔ گنگا جو رحمت تھی اب آزمائش بن گئی، کیونکہ فاتحین کہانیاں لکھتے ہیں، قحط نہیں لکھتا۔ اس لیے یہ واقعہ نہ ایک بادشاہ سے جڑا ہے نہ ایک جنگ سے، اسی لیے یہ تاریخ کے حاشیے میں سے چلا گیا۔ آج ہم پھر وہی کھڑے ہیں، دریا سکڑ رہے ہیں، موسم بگڑ رہا ہے۔ قدیم بھارت ہمیں کہتا ہے قدرت کو نظر انداز مت کرو، کیونکہ جب دریا مرتا ہے تو تہذیب بھی اس کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے۔